نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں جس نے کی ہے. تو یہ بندہ پہنچا وہاں بھی کیا, صرف ایک غلطی ہوئی, سپریم کورٹ سے بالکل صحیح فیصلہ آیا کہ طلاق بدعی کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے, اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک اور دو کے بحث میں الجھانے کی بجائے ایک ہوا کہ تین ہوا, دو ہوا, یہ نہیں, اسے ختم ہی کرنا چاہیے. اور یہی کوشش اللہ کے رسول نے بھی کی تھی, یہی کوشش حضرت عمر نے بھی کی تھی, یہی کوشش حضرت ابن عباس نے بھی کی تھی. سارے صحابہ اور تابعین اسی لیے خاموش تھے حضرت عمر کے سامنے کہ یہ بدعی چیز رک جائے. اور یہی کام سارے مسلم ممالک میں ہوا. 1961 میں یہ قانون پاس ہوا پاکستان میں, سارے مسلم ممالک میں سب نے محسوس کر لیا اس طلاق بدعی کے نقصان کو, اور سب نے اس طلاق بدعی پر روک لگانے کے لیے اور دو رجوع کے حق کو دینے کے لیے, دو عقد جدید کے حق کو دینے کے لیے قانون بنائے. اور اللہ کا حدود تو موجود ہے, اور طلاق بدعی سے تمہارا طلاق بدعی نافذ نہیں ہوگا, ہوگا تو ایک ہوگا, تم رجوع کے حقدار بہرحال رہو گے. خاندان کو مت بگاڑو, بیویوں کو پروسٹیٹیوٹ مت بناؤ, عورتوں کو بچوں کو یتیم کر کے انہیں غلط راہ پر مت ڈالو, بلکہ خاندان کو جو اللہ نے 2 مرتبہ ملنے کا رجوع کے ذریعے, 2 مرتبہ عقد جدید کے ذریعے حق دیا, اسے اقوال الرجال, لوگوں کے فتوے, میرے امام کی بات کے لیے اللہ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو بندے نے سپریم کورٹ میں لکھ کے ڈالا ہے, اردو میں, ہندی میں, پرسنل لا بورڈ کو لیٹر بھیجا تھا کہ اللہ ذلیل کرے گا کیونکہ تم حدود اللہ کے خلاف جا رہے ہو, تم شریعت کی حفاظت نہیں کر رہے, تم ائمہ کے اقوال کی حفاظت کر رہے ہو, اقوال الرجال کی حفاظت, فتویٰ رائے قیاس کی حفاظت کر رہے ہو. یہ طلاق بدعی کو ختم کرنا, کل محدثۃ بدعہ, دین میں ہر نئی بات حدث ہے, وکل محدثۃ بدعہ, ہر نئی بات بدعت ہے, وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت ضلالت گمراہی جہنم کی طرف, وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت آگ کی طرف لے جاتی ہے. تو طلاق بدعی کیسے نافذ ہو جاتا اللہ کی حدود کو توڑ کر؟ طلاق بدعت کیا جہنم کی طرف نہیں لے جاتا؟ طلاق بدعت تم بڑے شوق سے نافذ کر کے کہتے ہو, اور طلاق بدعی کو روکنے کے لیے شریعت کی حفاظت کی بات کرتے ہو. کیسی تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ ہر بدعت ضلالت گمراہی ضلالت کو روکنے کا کام کر رہے ہو, جس کا وجود قرآن میں نہیں, جس کا وجود اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں, اور جب وہ سامنے آیا تو آپ نے روک لگا دی, آپ نے غصہ کیا. حضرت عمر نے آپ کے جیتے جی پوچھا الا اقتلو, کیا اس کو قتل نہ کر دوں؟ جو اپنے تکرار طلاق کو 3 طلاق نافذ کرنے پر سوچ رہے ہیں, کیا میں قتل نہ کر دوں؟ یہ ساری باتیں کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ ہاں, یہ ہوتے ہوئے جس پر روک اللہ کے رسول نے لگایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لگایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا, اور جب خلیفہ ہوئے پاورفل تو اس پہ مکمل روک لگا دیے. یہ نہیں کہ 3 طلاق کوئی دے کر آتا اسے نافذ کرتے, قائم کرتے, حلالے کا فتویٰ دیتے, حلالے کا نکاح پڑھاتے, اس سے نکاح پڑھوائی لیتے. یہ بے عقلی کا کام حضرت عمر نہیں کر رہے تھے. یہ آج کا دنیا دار, دنیا کمانے والا مفتی اور قاضی کر رہا ہے, اور اقوال الرجال کو بچانے کے لیے, مسلک کو بچانے کے لیے دین پر حملہ کہہ رہا ہے. یہ تو حدود اللہ پہ کوئی حملہ نہیں تھا. سن لو, پورے ہندوستان میں جو جنگ چھڑی تھی نا طلاق کے مسئلے پر, تو وہ طلاق کے مسئلے پہ جو جنگ چھڑی تھی تو وہ شریعت میں مداخلت نہیں تھی, صرف اقوال الرجال میں مداخلت تھی. ایک مسلک پر ضرب آ رہی تھی, وہ مسلک مٹ جاتا تو بھی اسلام کا کوئی نقصان نہیں. اور طلاق بدعی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کی, پورے ہندوستان میں غیر لوگوں کے سامنے, جو ایک اللہ کو نہیں مانتے ان کے سامنے ایک جو غلط پکچر گئی کہ اسلام اتنا ہنسی والا مذہب ہے, دھرم ہے, ایسے قانون ہے, منہ سے کہہ دیا ذالکم قولکم بیفواہکم, طلاق طلاق طلاق. تو اب یہ جو میثاق غلیظ, اخذنا منکم میثاقا غلیظا, عقدۃ النکاح ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. اب وہ فقیر بن جائے, پروسٹیٹیوٹ بن جائے, گلی میں آ جائے, روڈ پر آ جائے, نکڑ پہ آ جائے, بھیک مانگے. اور پرسنل لا بورڈ کو 1 لاکھ سے زیادہ مطلقہ موجود, اس کی کوئی فکر نہیں. اور اقوال الرجال بچانے کے لیے کورٹ میں کروڑوں خرچہ کر دیا, ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں. بندہ گیا کورٹ کے اندر, صرف ایک عالم پہنچا سپریم کورٹ آف انڈیا میں. میری تحریر جو کورٹ میں نے ڈالا سپریم کورٹ میں موجود ہے, چیلنج ہے, سن لیجئے, تمام مفتیوں کو چیلنج ہے, تمام انگلش جاننے والوں کو چیلنج ہے. جو میں نے لکھ کر سپریم کورٹ میں ڈالا, آج بھی اس کا جواب دے دے تو بندہ اس سے رجوع کرنے کو راضی ہے, لیکن جواب تمہارے پاس نہیں ہے, صرف مجرمانہ سکوت ہے. اس لیے کہ اپنے اقوال و رجال کو, اپنے مسلک کو, اپنے امام کی بات کو, فتویٰ رائے قیاس کو بچا رہے تھے تم کروڑوں خرچ کر کے, عورتوں کا جلوس نکال کے, باہر نکال کے, پورے انڈیا میں جو ہنگامہ مچائے ہوئے تھے, اور لوگوں کے سامنے اسلام کی تصویر غلط پیش کی کہ اسلام اتنا مزہ کا خیز مذہب ہے.
اس کے قانون ایسے ہے کہ منہ سے کہہ دیے 3 طلاق 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 تو عورت حرام ہو گئی، جبکہ کیسے حرام ہوتی ہے اللہ نے بیان کیا۔ کم آیتیں ہیں، عام آدمی بھی سمجھ جا رہا ہے اور لوگ پبلک سن رہی ہے، میری یہ باتیں سمجھ رہی ہے۔ علماء تم بھی سمجھ لو، آ جاؤ اور کل کی رسوائی سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ کی حدود کے خلاف کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف جاؤ گے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ اللہ کی حدود معمولی بات نہیں ہے، میرے باپ کی بات نہیں، میرے دادا کی بات نہیں، میرے امام کی بات نہیں، میرے اکابر علماء کی بات نہیں، میرے مسلک میرے جماعت کے عالم کی بات نہیں، اللہ کے حدود ہیں۔ ڈر جاؤ، کانپ جاؤ، اللہ کی حدود پر آ جاؤ۔ مسلک فتوے اس کے خلاف جتنے سب جلا ڈالو، آ کر چوک نکڑ پہ تمام پوری دنیا کے سامنے اللہ کی حدود کے خلاف جتنے فتوے ہیں، اللہ کی حدود کے خلاف جتنے مسلک ہیں، اللہ کی حدود کے خلاف کلیئر کٹ ہے، اللہ کی حدود کی تشریح کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اوپن ہے، سب کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے کافروں سے کہا، آگیانی لوگوں سے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جاؤ اٹھا کے دیکھو یہ آیت آگیانی لوگوں سے، مشرکین مکہ سے کہی جا رہی ہے، جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہی جا رہی ہے کہ قرآن پہ غور فکر نہیں کرتے۔ آج کا عالم مفتی کیوں نہیں غور فکر کر رہا اللہ کے حدود پر؟ اس کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ مفتیوں سے، ان عالموں سے، ان اللہ کی حدود کراس کرنے والوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی جماعتی دشمنی نہیں، کوئی مسلک کی دشمنی نہیں، صرف یہ اللہ کی حدود کی غلط تعبیر کر رہے، غلط تشریح و تفسیر کر رہے اور اس کے مطابق غلط فتوے دے کر غلط نافذ کر رہے، اور پورے انڈیا کے اندر جو دھوم مچا دی تھی، عورتوں کے جلوس نکال دیے تھے، عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کی بجائے، ان کو 2 رجوع کا حق دلانے کی بجائے، 3 ایک ساتھ طلاق دیے ہوئے کو 2 مرتبہ عقد جدید کا حق، 2 مرتبہ رجوع کا حق دلانے کی بجائے ان کو سپریٹ کر رہے، اور سب سے بڑے شیطان کی شاباشی کے مستحق بن رہے، جو پانی پر شیطان عرش لگاتا۔ نعم انت، بہت اچھا کیا بھائی مفتی، بھائی پرسنل لا بورڈ، تم لوگوں نے بہت اچھا کیا 3 طلاق کی طرفداری کر کے، مطلب تم چاہتے ہو یہ لوگ دینا چاہیے، آنا چاہیے اور نافذ ہونا چاہیے، لوگ بیوہ ہونا چاہیے، جدا کر دیا جانا چاہیے، اور حلالے کا نکاح ہونا چاہیے، تم کو نکاح پڑھائی ملنا چاہیے، تم یہی چاہتے تھے۔ اور لوگ اگر اللہ کی حدود پر آ رہے، طلاق بدعی سے رک جا رہے، اس کو روکا جا رہا ہے، حضرت عمر کی سزا دی جائے۔ انڈین گورنمنٹ سے بندہ یہی ریکویسٹ کرتا ہے، بندے نے سپریم کورٹ میں ڈالا تھا، اب بندہ یہی ریکویسٹ کرتا ہے حضرت عمر نے جو سزا دی تھی وہ سزا دی جائے، 3 سال کی سزا قرآن سے، اسلام سے۔ تم نے پورا طلاق کے میٹر کے اندر پورا قرآن، حدیث، ساری چیزوں کی چھان بین کی۔ بندے نے بھی بتایا کہ حضرت عمر سزا دیتے تھے، کوڑے لگاتے تھے، اپلیکیشن میں ہے تو یہ سزا دو، 3 سال کی سزا نہیں ہے جیل، یہ دنیاوی سزا ہے۔ اس کی وجہ سے اور بگاڑ اور فساد ہوگا، بس اتنی مانگ پرسنل لا بورڈ کرے، سارے عالم اور مفتی کرے، اور اپنے مسالک کو سلگا کے، جلا کے، آگ لگا کے، جو حدود اللہ کے خلاف ہیں، ایسے مسلک، ایسے فتوے، ایسے رائے، ایسے قیاس، ایسے اقوال و رجال جو اللہ کی حدود کے خلاف ہے، صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، سلگا دو، جلا دو، سمندر میں بہا دو، اور سب آؤ متحد ہو جاؤ۔ اور یہ بھی تمہارے ساتھ متحد ہو جائیں گے جنہوں نے عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے عورتوں کی تلوار لٹکتی ہوئی ایک ساتھ ذالکم قولکم بیفواہکم اپنی منہ سے بک دیا، اور وہ تلوار پڑ گئی، اب رجوع کا حق بھی نہیں۔ کس نے منسوخ کیا 2 رجوع؟ کس نے منسوخ کیا 2 مرتبہ عقد جدید کا حق؟ بتاؤ مجھے، بندہ مان لے گا ساری ان غلطیوں سے، سر عام آ کے معافی مانگے گا جو بندے نے کہا، لیکن جب تک تم حدود اللہ پر نہیں آؤ گے، بندہ تمہیں بتاتا رہے گا۔ جیسے ابن تیمیہ یہ اللہ کی حدود کو ایکسپلین کرتے کرتے جیل میں انتقال ہو گیا، تم چاہے جو کر ڈالو بندے کے ساتھ، بندہ اللہ کی حدود کو ایکسپلین کرتے رہے گا، بتاتے رہے گا۔ تمہارے رائے، قیاس، فتوے، اقوال الرجال، ائمہ کے فتاوی مسلک کے خلاف، اقوال الرجال کے خلاف، ان حدود اللہ کو بتاتا رہے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور نہیں تو سمجھ لو، اس پر آ جاؤ، اپنی آخرت جو بگڑ رہی اس کو بنا لو۔ آگے کی آیتوں میں سنتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے، اللہ کی حدود پر آنے کی، اللہ کی حدود مذاق نہیں ہے، اللہ کی کھینچی ہوئی باؤنڈری مذاق نہیں ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اسے پھلانگنے سے، وَلَا تَقْرَبُوهَا، اس کے قریب بھی جانے سے اللہ ہمیں بچا لے، آمین اللہم آمین۔
پھلانگنا، کراس کرنا، ولا تعتدوها تو بہت دور کی بات، اللہ اس حدود کے قریب جانے سے بھی بچا لے۔ کب قریب جانے سے بچیں گے؟ جب پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، طلاق کے حدود، تجارت کے حدود، وراثت کے حدود، لین دین کے حدود، تجارت کے حدود، آپسی معاملات کے حدود جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جب اسے پڑھیں گے، سیکھیں گے اور آنکھ بند کر کے جانور کی طرح گلے میں قلادہ ڈال کے کھنچتے چلے جائیں گے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، سیدھا جہنم میں جا کے گریں گے۔ اللہ بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔